بار بھی کیا. یہ درس میں پہلے دے چکی ہوں اور آپ میں سے کئی لوگ یا مجھے لگتا ہے اکثر ہی لوگ یا سبھی لوگ جو ہے وہ اس درس میں موجود بھی تھے, اگر آپ لوگوں کو کچھ یاد ہو تو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ درس تو سنتے ہیں بھول جاتے ہیں. اسی لیے پتہ ہے کیا, یعنی درس بھی ہونے چاہیے, ہوتے ہیں, ضروری ہیں, لیکن میں نے بھی ویسے اپنے تجربے سے بھی یہ سیکھا. اور جب میں نے جیسے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز میں یہ پڑھنا شروع کیا نا, تو پھر وہاں پر وہ بہت ساری خواتین نا جو پچھلے بہت سالوں سے درس و تدریس میں آتی تھی, وہ کہنے لگی ہم نے اتنے درس سنے لیکن ہم سب کچھ بھول گئے, ہے نا. لیکن جب آپ کلاسز میں درس و تدریس کرتے ہیں نا, وہ آپ کو یاد رہتا ہے نا, کیونکہ وہ جیسے ایک باقاعدہ طور پر تدریس کا عمل ہوتا ہے جس سے ہم گزر. تو انہوں نے کہا ہم نے اتنے درس سنے تھے لیکن ہمیں کچھ نہیں یاد, لیکن جب ہم نے کلاس میں آ کے پڑھا نا تو پھر پتہ چلا کہ واقعی جو ہے نا اس کو کیسے سیکھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو یا اپنے آپ کو یعنی مورد الزام تو نہیں ٹھہراتی, لیکن یہ درس نا میں نے طارق کی جو ہے وہ دعائے خیر پڑھ دیا تھا, اور یہ تھا طارق علی ہمارے زیب علی کے بیٹے اور ہماری پیاری مریم کے جو ہے وہ دعائے خیر پر میں نے دیا تھا, اور وہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ پسند کیا گیا, اور یعنی لوگوں کے اندر اور وہ ظاہر ہے پسند کیے جانے والی بات تھی, کیونکہ بات ظاہر ہے کہ وہ میری بات نہیں ہے, وہ آپ کی سوچ یا سمجھ کی بات نہیں ہے. بات جہاں سے نکلتی ہے نا اصل میں اس بات کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. اور آج بھی یعنی کل رات کو بھی جب میں اس درس کی تیاری کر رہی تھی نا, تو میں پھر اس درس کی تیاری کرتے کرتے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تو میں دوں گی, لیکن اس سے پہلے نا میں اس شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی بات آج آپ کو بتاؤں گی جس کی یہ 10 نصیحتیں ہیں, ہے نا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جب اس کی شادی کی تو اس وقت انہوں نے اس کو 10 نصیحتیں کی. یہ اتنی جامع ترین 10 نصیحتیں ساری کی ساری نا قرآن اور سنت سے نکلی ہوئی ہیں. دولہے کو بلانے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے. اور اسی لیے میں نے کہا اچھا بہت سے لوگ نا کبھی بیٹی والے مجھے بلاتے ہیں کبھی بیٹے والے, سچی مجھے مشکل ہوتی ہے بیٹی کے حقوق کی بات کروں کہ بیٹے کے حقوق کی بات کروں, ہے نا. بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بات کروں ایسا نہ ہو کوئی سمجھے کہ انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہہ ہی دیا ہو ایسا, ورنہ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ یقین کریں الحمدللہ, یعنی مجھے جب بھی نا لوگ کہتے ہیں آپ کی جو مرضی آئے یعنی آپ جو ہے نا وہ بات کریں. کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی سبجیکٹ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو مجھے واقعی لگتا ہے کہ اگر میں نے بیٹی کے حقوق کی بات کی نا تو آج بیٹے والے کہیں گے. اور لیکن یہ 10 نصیحتیں نا بیٹے اور بیٹی دونوں کے حقوق کو متعین کر دیتی. اتنی بہترین یہ 10 نصیحتیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں, لیکن پتہ ہے کچھ شخصیتیں نا یعنی جیسے مشہور ہیں, معروف ہیں, لیکن بعض اوقات نا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دراصل انہوں نے کام کیا انجام دیا ہے, ان کا کارنامہ کیا تھا. تو میں کل رات کو پھر نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دوبارہ سے نا ان کی میں نے بایوگرافی کو نا ریوائز کیا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے, تاکہ میرے بھی ذہن میں سب کچھ تازہ. اچھا ایک بات جو اس سے پہلے مجھے پتا تھی لیکن میں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا تھا, وہ 77 ایئرس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے. انہوں نے 77 سال کی عمر پائی. انہوں نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. آپ سوچیں, میں نے جب یہ پڑھا نا اور میں نے یہ سوچا کہ واقعی پھر وہ اس مقام کے اہل تھے, ہے نا. انہوں نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. ان کا حافظہ اتنا کمال کا حافظہ تھا. وہ 2 سال کے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ساری تربیت ان کی والدہ نے کی, ساری تربیت ان کی والدہ نے کی. اب ظاہر آپ سوچیں جب والد کا انتقال ہو جائے, یتیمی ہوتی ہے, کوئی اتنا مال و دولت نہیں تھی ان کے پاس جو وہ چھوڑ کے جاتے کہ ان کی اولاد اس کو جو ہے وہ لے کر چلتی رہتی. انہوں نے بڑے فکر و فاقہ میں جو ہے نا وہ زندگی گزاری, یتیمی کی حالت میں پرورش پائی, اور ان کی والدہ نے ان کو دین کے لیے وقف کر دیا. اور ایک اور آپ کو پتہ ہے یہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں, ہے نا, 4 ائمہ اربعہ مشہور ہیں. پورا پھر اس کے بعد ان کا پورا کا پورا فقہ ان کے نام پر جو ہے نا وہ مشہور ہو جاتا ہے. حنبل ان کے دادا کا نام تھا جن کے نام پر حنبلی فقہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ 4 ائمہ اربعہ میں سے صرف 2 محدثین ہیں, 2 محدثین ہیں. ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے موطا امام مالک لکھی,
और एक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने मसनद इमाम अहमद लिखी। सहाय सित्ता में से ये किताब है जो कि हदीस की 6 मशहूर और सही तरीन किताबों में एक किताब मसनद इमाम अहमद है। और एक और बहुत अहम बात आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। इमाम बुखारी इनके शागिर्द थे, इमाम मुस्लिम इनके शागिर्द थे, इमाम अबू दाऊद इनके शागिर्द थे। 3 किताबें जो सहाय सित्ता में है, चौथी मसनद इमाम अहमद है। ठीक है, ये चारों के चारों, ये तीनों के तीनों इनके बराह रास्त शागिर्द थे। और इमाम निसाई और इमाम इब्ने माजा और इमाम तिरमिजी इनके इनडायरेक्ट शागिर्द थे, इनके शागिर्दों के शागिर्द हैं। इसलिए इनको इमामुल हदीस कहा जाता है, इनको इमामुल सुन्ना कहा जाता है, इनको इमामुल फिक्र कहा जाता है, इनको इमामुल वरा कहा जाता है, इनको इमामुल ज़ुहद कहा जाता है। ऐसी जिंदगी इन्होंने गुजारी 77 ईयर्स। अब देखिए, आज तक मैं और आप इल्म का यानी हदीस का इल्म मसनद इमाम अहमद का मोहताज, इमाम बुखारी के मोहताज हैं हम, जो कि उनके शागिर्द हैं ना। और सारी जिंदगी ना इन्होंने हदीस का दर्स दिया, पता है। और एक इतनी खास बात इनके ताल्लुक से, वैसे चारों अइम्मा अरबा में से ना सिर्फ एक हाशमी और कुरैशी हैं। आपको पता है वो कौन है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, सिर्फ एक। लेकिन इनका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माद पे जाके मिल जाता है। हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा पढ़ते हैं ना, तो वो बिन नजार बिन माद बिन अदनान, माद पे जाकर इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। और ये माद के ताल्लुक से जो है यानी अहले अरब में शामिल थे। कुरैश में डायरेक्ट नहीं आए ये, क्योंकि आपको पता है कुरैश तो फिर ज़ाहिर फहर से शुरू होगा, लेकिन ये बनु शैबान से इनका ताल्लुक था। लेकिन ये अरब में नहीं पैदा हुए, बल्कि ये जो है वो बगदाद में पैदा हुए, है ना। और आपको पता है सारी जिंदगी जो है वो इन्होंने बगदाद में गुजारी, और बगदाद में ही जो है वो इन्होंने हदीस का इल्म दिया। और आपको पता है एक फितने का शिकार हुए, उसमें सताए गए, खलीफा वक्त ने कैद भी किया, उनको जेल में भी रखा, और बहुत सख्त जो है ना वो तशद्दुद और जुल्म सितम था जो उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन उन्होंने एक जर्रा बराबर भी ना अपने मौक़िफ़ से नहीं हिले, डटे रहे। कहते थे कुरान और सुन्नत से कोई दलील ला दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, और अगर तुम मुझे कुरान और सुन्नत से कोई दलील नहीं लाके दोगे तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अपनी पीठ पर यानी कोड़े खाए, इनकी खाल उधेड़ दी गई इनके जिस्म, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ से ना एक लम्हे बराबर भी ना हिले ना। और बड़ा मशहूर वाक़या है ना, उनके बेटे बयान करते हैं कि मैंने अक्सर देखा कि मेरे वालिद जो है वो ये दुआ करते थे, ए अल्लाह अबुल हैसम पर रहम कर, ए अल्लाह अबुल हैसम पर रहम कर। तो वो कहते हैं कि हमने एक दिन पूछा कि ये कौन है अबुल हैसम, ना हम इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। उन्होंने कहा तुम्हें पता है जब खलीफा वक्त ने मुझे गिरफ्तार किया था और मैं जेल में था, जब मुझे कोड़े मारे जा रहे थे, मुझे उस जेल में एक डाकू या चोर मिला। उसने कहा ए इमाम वक्त, आपको दीन के मामले में कोड़े मारे जा रहे हैं, मुझे दुनिया के मामले में 18,000 कोड़े मारे गए हैं। मैं जब भी जेल से निकलता हूँ सबसे पहले चोरी करने जाता हूँ। आप अपने दीन के मामले में इस मुशक्क़त को बर्दाश्त कर जाइए। जब मैं दुनिया के मामले में कर सकता हूँ तो आप दीन के मामले में नहीं रहे। वो कहते हैं मुझे किसी आलिम ने ऐसी हिम्मत नहीं दी जैसी मुझे उस चोर ने जुर्रत सिखाई। सीखने वाले चोरों से भी सीख जाते हैं। आप सोचे तो सही ना, और कितनी बड़ी उस चोर ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को ये बात की कि मैं तो दुनिया के मामले में 18,000 कोड़े खा चुका हूँ, जैसे ही जेल से निकलता हूँ सीधा चोरी करने जाता हूँ। आप दीन के मामले में डटे रहिएगा और इनकी कोड़ों की परवाह ना कीजिएगा।
ہم سوچتے ہیں نا چور کیا سکھائیں گے، ڈاکو ہیں، ان سے کسی اچھی بات کی امید نہیں. لیکن آپ دیکھیں سیکھنے والا اور امام وقت ہیں، اور وہ اس چور کی بات سے جرت کو سیکھتے بھی ہیں، اور وہ ایک ذرہ برابر بھی جائے، اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں ساری زندگی. ہم لوگ تو بدوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے، جبکہ سب سے زیادہ دعائیں ہمیں انہی کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو بدی سے بلانا ہے نا نیکی کی طرف. تو سب سے زیادہ ہمیں ان کی نیکی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. تو یہ نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ 10 نصیحتیں جو ہے وہ اپنے بیٹے، بہت ظاہر ہے 77 ایئرس اور 6 سال کی عمر سے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں 12 سال کی عمر سے حدیث کے درس میں سماعت شروع کر دی تھی. انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا اور حدیثوں کو حفظ کرنا شروع کر دیا، لیکن ہمیشہ درس دیتے تھے لکھ کے دیتے تھے، کیونکہ اہمیت ہے نا، لکھنے کی بھی اہمیت ہے اور حافظے کی بھی اہمیت ہے. تو کہا بغیر لکھے اور پڑھے، اسی لیے پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مسند جو ہے وہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ مسند احمد لکھی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے ماخذ ہے اور ایک معیار ہے. اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی نا، بڑی خوبصورت، میں کہتی ہوں پوری کی پوری 10 کی 10 نا عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں، بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. قرآن خود کیا کہتا ہے، وعاشروہن بالمعروف، اور تم ان کے ساتھ معاشرت جو ہے وہ معروف کے ساتھ. اچھا اب آپ ہمارے دور میں دیکھیں ساس سسر کا کیا کردار ہے، اور دیکھیں یہ سسر ہیں، امام وقت ہیں، کتنا بہترین کردار ادا کرتے ہیں. اپنے بیٹے کے حق میں سمجھ لیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ اس بہو کے حق میں کتنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ایسے ہمیں رشتے مل جائیں نا، ایسے ساس سسر ہم بن جائیں، جب آپ ماں باپ اچھے ہوں گے نا، آپ ساس سسر بھی اچھے ہوں گے، ہے نا. اور آج آپ دیکھیں ہمارا سسرالی معاشرہ، ہمارے سب کانٹیننٹ کا معاشرہ کتنا یعنی ظلم ہے، کتنا ستم ہے، کتنے حقوق کی یعنی ناانصافی کرتے ہیں نا ہم. اور وہ کتنے خوبصورت طریقے سے نا اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ نصیحت، سب سے پہلی نصیحت کیا کی ہے؟ اچھا 10 میں سے کچھ یاد ہے؟ ایک تو کہ تعریف کرنا، سب سے پہلی نصیحت کی ہے اپنی بیوی کی تعریف کرنا. یہ کیسے ہے کہ اس سے محبت کا اظہار کرنا. کبھی سختی نہیں. ہاں انہوں نے کہا اپنی بیوی سے تم محبت کا اظہار کرنا، کیونکہ انہوں نے کہا محبت نا یعنی اظہار چاہتی ہے. الفاظ آپ دیکھیں واقعی آپ، اور اس کو اگر آپ قرآن سے دیکھیں، آپ قرآن نے تو سارا اظہار محبت کا مانگا ہے. مانگا کہ نہیں مانگا؟ جان قربان کرو اگر کر سکتے ہو تو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر جان قربان کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تمہیں کسی سے محبت ہے تو اسے جا کے بتاؤ کہ مجھے تم سے محبت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں یہ جو اظہار ہے، اب اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اپنی محبت کا اظہار ضرور کرنا، کیونکہ جو محبت ہوتی ہے یعنی وہ چاہتی ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے. یعنی لفظ جو ہے وہ انسان کے جذبات کو جو ہے وہ اور آپ دیکھ لیں جیسے نفرت الفاظ سے پہنچتی ہے، ایسے محبت بھی الفاظ سے پہنچتی ہے. اچھا دوسری نصیحت انہوں نے کیا کی کہ اس اظہار کے معاملے میں کبھی کنجوسی سے کام نہیں لینا، ہے نا، بلکہ زیادہ کرنا، ہے نا. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ویسے، اور سچی بات ہے نا، ساری اردو شاعری نا محبوباؤں کے لیے، بیوی کے لیے کوئی شاعری نہیں ہے. آپ یقین کریں بیویوں کے لیے نا اور شوہر کے صرف لطیفے ہیں ہمارے پاس. ہماری پوری کی پوری اردو شاعری نا محبوباؤں کی تعریف میں لکھی گئی، بیوی کی تعریف میں ایک شاید شعر بھی نہیں لکھا گیا ہے. ہمارے مردوں نے وہ پڑھائی، سارے چاند چہرہ ستارے آنکھیں نا وہ محبوباؤں کے لیے. اب بیوی بھی محبوبہ. اب آپ پتہ ہے کیا بات کیا ہے کہ یعنی یہ کہ وہ جو بات ہو رہی ہے بیوی ہی تو پھر محبوبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نکاح سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی اور چیز نہیں دیکھی، جو دو لوگوں کو ایک یعنی اللہ کے قانون کے مطابق اکٹھا کر دیتی ہے نا، اور اس سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی اور چیز. اور آپ دیکھ لیں یہ محبت کیسی ہوتی ہے، پھر وہی بیٹی اپنا گھر بار چھوڑ کے آ جاتی ہے، مطلب ایسی محبت ہوتی ہے کہ تمام رشتوں کے اوپر یہ پھر محبت غالب آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کا اظہار کرنا، پھر انہوں نے کہا کہ اس اظہار میں کنجوسی سے کام نہیں لینا.
یعنی وقتاً فوقتاً کرتے رہنا، ورنہ پھر کیا ہے کہ وہ جیسے جو وہ محبت ہوگی نا، یعنی وہ مردہ ہوتی چلی جائے گی، ہے نا. اور کہا لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ کیا اتنے قاتل، اتنے ظالم ہیں لوگ، دنیا اتنی سنگ دل ہے نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا نا. اور گھر کے گھر جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ تم دونوں کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کوئی اور نہ تمہارے اس تعلق کو جو ہے نا وہ مجروح نہ کر سکے، اس میں دراڑ نہ ڈال سکے. پھر انہوں نے کہا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ شوہروں کی نرم دلی کا فائدہ اٹھا لیتی ہیں. دیکھیں کتنی، میں کہتی ہوں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی ہے نا. اور انہوں نے کہا سختی سے متنفر ہو جائیں گی، اگر تم سخت مزاج ہوگے تو متنفر ہو جائیں گی. تو معتدل مزاجی. دیکھیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کیا پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیلنسڈ پرسنالٹی، افراط و تفریط سے دور تھے. اب ہمارا نا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بیلنس کرنا. رشتوں کے درمیان جب شادی ہوگی تو یا ماں اور بہنیں اور باپ اور مطلب دوسرے رشتے، یا شوہر اور بیوی کے رشتے کو بیلنس نہیں کر پاتے. اور ہم اپنی نرمی اور سختی کو بھی بیلنس نہیں کر، یا تو ہم نرم ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ سافٹ کارنر ہے نا، بس نرمی نرمی نرمی، یا پھر ہم بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں. بیلنس کرنا نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسلام کے نا بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے، بیلنسڈ دین ہے میرے اور آپ کے پاس. اس میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، اس میں نرمی اور سختی ہوگی، اس میں نشیب و فراز آئیں گے، اس میں دکھ اور سکھ جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے نا. لیکن اس کے اندر کیا ہے، بیلنس پرسنالٹی نا کامیاب ہو جائے گی. ان تمام مراحل اور مسائل میں جس کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا نا، وہ کس کو پہنچے گا، بیلنس پرسنالٹی کو پہنچے گا. اس نے کہا کہ اس میں جو ہے نا وہ کیا، نہ زیادہ نرم مزاج بن جانا کہ وہ تمہاری بیوی تمہاری نرمی سے فائدہ اٹھا لے، اور آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے نا. اور یا اتنی سختی کہ پھر کیا کرے، رشتوں کو توڑ دے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیں عورت کو صنف نازک کہا گیا ہے نا، کہ وہ کیا کرے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سختی نہیں سہ. اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری جس کو کہتے ہیں نا جو بلٹ ان جو کیا ہے نا، اس نے مردوں کو سختی سہنے کا اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے نا، اور عورتوں کو نہیں دی ہے نا. جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، نرم مزاج ہیں، صنف نازک جو ہے بہت فرجائل. اچھا اب مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ویسے فرجائل ہوتے جا رہے ہیں ہے نا. ایک سیکنڈ میں نا ہمارے جذبات کو ٹھیس لگ جاتی ہے نا. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں، قواریرا قواریرا ہے نا. یہ کیا ہے، جیسے کانچ کے گلاس نہیں ہوتے، جیسے آبگینے ہوتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ جو ہے نا جب عورتوں کو لے کے جا رہا تھا، بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ کا ہدی خوان تھا اس سے کہا تھا، اے انجشا آہستہ آہستہ، قواریرا قواریرا. یہ جو ہے نا جیسے کانچ کے گلاس سمجھ لیں، جیسے آبگینے سمجھ لیں، کہ وہ تیزی جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ عورتوں کو جو ہے نا وہ توڑ ڈالتی ہے. لیکن یہ کہ بہت زیادہ نرمی سے بھی جو ہے وہ کیا کریں گی، وہ فائدہ اٹھا لیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اپرچونسٹ تو پھر ہر انسان ہی ہوتا ہے، یعنی وہ عورت ہو یا مرد. اور پھر وہ اپنے فائدے کی، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ذرا تھوڑی سی زیادہ نرمی کا مظاہرہ کر لیں، کیا کرتے ہیں، فوراً فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نا. تو پھر ظاہر ہے میرا اور آپ کا بھی وہی بچے ہیں نا، وہی بڑے ہوتے ہیں، پھر وہی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے. تو جو معتدل مزاجی نا، توازن اور جو اعتدال ہے نا، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ معاملات میں جو ہے نا وہ معتدل ہو. اچھا یہ دیکھیں، یہ نصیحتیں ہیں تو بیٹے کے لیے اور اس بیٹی کے جو ہے وہ حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں تو تمام رشتوں میں نا یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. کیونکہ ان کی جو وہ جو ڈیپتھ ہے نا، ان کی جو نالج کی ڈیپتھ ہے نا، وہ اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے جب ان نصیحتوں کے اندر وہ اپنی اس ڈیپتھ کو لے کر آئے نا، تو انہوں نے بڑے اچھے، ہمارے تمام رشتے نا انہی صفات کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اظہار ہو جائے ہے نا، اظہار میں کنجوسی. اب کیا ہوا، جیسے آپ دیکھیں کہ ہم خواتین
آپ پوری زندگی میں بس ایک بار آپ کے کھانے کی تعریف کی جائے, روز چاہیے نا, اس لیے انہوں نے کہا روز کرنی ہے نا, انہوں نے کہا ہمیشہ کرتے رہنی ہے. پھر انہوں نے کیا کہا بیلنسڈ لائف گزارنی. اب دیکھیں ہر رشتے میں مجھے اور آپ کو کیا چاہیے, ایک بیلنسڈ لائف چاہیے. کوئی سا بھی, یعنی ہمارے کوئی بھی ہو, آپ دیکھیں کہ آپ کام بھی کرتے ہیں, آپ تھکتے بھی ہیں, آپ کو آرام بھی چاہیے. اب صرف آرام وہ کیا کرے گا, اب شخصیت کو بگاڑ کے رکھ دے گا. ہر وقت کام ہی کرتے چلے جانا ہے, وہ کام بھی کرے گا, کیا کرے گا, ہماری شخصیت کو بگاڑ کے رکھ دے. تو ہر چیز میں نا توازن اور اعتدال مزاجی کا جو درس ہے نا, جیسے کہ امام السنہ ان کو کہا گیا نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے یہ جو معتدل ہونا تھا, یہ جو ایک بیلنس پرسنالٹی ہونا تھا, انہوں نے خود اور پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے جو ہے نا وہ نصیحت کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے چوتھی بات کیا کی کہ جو یعنی انسان جیسے سجتا ہے سنورتا ہے, تو انہوں نے کہا جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سامنے خوبصورت نظر آئے, اسی طرح عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ شوہر بھی ان کے سامنے خوبصورت نظر آئے. اب جیسے انسان کو سجنے کہا کہ ظاہری جمال کو جیسے تم اپنی بیویوں کے لیے پسند کرتے ہو, اسی طرح بیویاں اپنے شوہر کے لیے بھی کیا پسند کرتی ہیں کہ وہ اچھے نظر آئیں, بیوٹیفل نظر آئیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اچھا لباس زیب تن کرتے, خوشبو لگاتے, اور وہ کہتے کہ جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ نا میری بیوی خوبصورت اچھی نظر آئے, اسی طرح وہ بھی یہ پسند کرتی ہے کہ میں اچھا نظر آؤں, ہے نا. لیکن اب دیکھیں اب عورتیں بھی صرف تقریبات میں تیار ہوتی ہیں, رضوانہ کے گھر آنا ہو, کسی اور درس میں جانا ہو, کسی شادی میں جانا, بس وہ بھی ویسے بھی ان کی تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں بے نیازی ہے اس طرف سے, اور پھر وہ اب کچھ چیزیں بالکل ہی بے نیاز کر دیتی ہیں. تو جیسے انسان کو ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ایک اندر سے ایک جو جس کو کہتے ہیں نا ایک خوشی کی جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے نا, وہ ایسے ہی. اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی یہاں آ کے نہیں, اگر ہم اسی حلیے میں آتے تو ہم ایک دوسرے کو اچھے نہ لگ رہے ہوتے, دیکھتے ہی کلر چمک ہی دے رہے ہوتے, پسند ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو اب یہ بھی نہیں کہ ہر وقت شادیوں والے جوڑے غرارے ہی پہن کے گھومنا ہے, ایسا بھی نہیں ہے نا. لیکن یہ کہ نا یعنی اپنی جیسے نظافت کا سادگی کے ساتھ جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل مسلسل سادہ زندگی گزاری ہے نا, لیکن نفاست تھی, صفائی ستھرائی تھی. تو اس لیے انسانی آپ دیکھیں انسانی جو مزاج ہے نا اس کے اندر نفاست ہے, اس میں صفائی ستھرائی. اب کسی بھی چیز میں نا بگاڑ, بے ترتیبی, بد نظمی جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی نا. تو اسی طرح رشتوں میں ایک جو ظاہری جو آپ دیکھیں, ویسے بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. نسب ہو سکتا ہے, مال ہو سکتا ہے, جمال اور دین. کہا تم دین کا انتخاب. اب یہ دیکھیں یہ چاروں چیزیں اہم ہیں, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں کا ذکر نہ کرتے, لیکن کہا کہ پریورٹائز اگر کرنا ہے تو دین کو کر لینا چاہیے, ہے نا. لیکن یہ کہ کسی کو خوبصورتی زیادہ پسند ہوتی ہے, مال بھی ہو سکتا ہے, نسب بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے, خاندانی طور پر ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ انسان اور یہ کہ اس کی خوبصورتی نفاست اور سادگی کے ساتھ, دونوں چیزیں صفائی ستھرائی کے ساتھ, ہے نا. تو اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی کہ تمہیں اپنی بیوی کے لیے سجنا سنورنا چاہیے, صاف ستھرا رہنا چاہیے, ہے نا. یہ نہیں کہ بس وہ بیچاری کہے کہ یعنی کس کو میں روزانہ جس کو کہتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اچھا عورتوں نے کچھ زیادہ ہی سجنے سنورنے کو بھی اپنا معیار بنا لیا ہے, وہ بھی درست نہیں ہے. یہاں پہ پھر کون سی والی آ جائے گی, تیسری والی, اعتدال, ہے نا, معتدل ہونا. کیونکہ یہ بھی ہماری عورتوں کا بڑا زوال رہا, میں سمجھتی ہوں کہ وہ نہ سجنے سورنے لباس زیورات میں نا بس کھو کر رہ گئی ہیں. دین کو اور دین پر عمل کرنے کو نا انہوں نے فراموش کر دیا. ہر چیز جو ہے نا وہ بیلنسڈ میں ہونا تو اچھی لگتی ہے. وہ جو ہے نا ہر روز روز عید, ہر شب برات, یہ نا اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, عید وہ سال میں ایک بار ہی یا وہ 2 بار ہی آنی, ٹھیک ہے نا, روز نہیں آنی نا. تو یہ نا ہمارے بچوں کا بھی کیا ہے, فن اور انٹرٹینمنٹ, ہے نا. ہر روز ہمیں کیا چاہیے, فن چاہیے, انٹرٹینمنٹ چاہیے. فن بھی ہونا چاہیے, انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے, لیکن زندگی نا ایک سیریس میٹر ہے,
ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. بالکل مرد بھی بہت سینسٹیو ہوتا ہے, بالکل ہوتا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے جلدی, صحیح, وہ بیماری نہیں سہ سکتا. صحیح. عورت بیماری سہ لیتی صحیح, ہے, بالکل صحیح کہہ بہت رہی ہیں. سختی سہ لیتی ہے. بالکل. قوت اس میں ہے مرد میں, جی. وہ عورت میں نہیں ہے, وہ نازک ہے. جسمانی قوت جی یعنی ہاں, جسمانی جسمانی طاقت قوت. زیادہ ہے, لیکن لیکن عورت ایسا کے ہے اندر نا جذباتی طاقت زیادہ تو ہے. ایک دوسرے کے جی. مطلب سینسز کو سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح. دونوں کو چاہیے. دونوں کو ہاں, چاہیے. ایسا بالکل نہیں صحیح. ہوتا. ایسا ایک طرف سے زندگی کام خراب نہیں ہو جاتی سکتا, ہے. دونوں طرف سے ہوتا ہے. ہاں. لیکن پتہ ہے یہاں پر کیا بات ہے خالہ جان, کہ اب ہم یہ نا ہے کہ ہمیشہ عورتوں کو گھر بھی نصیحت کرتے ہیں. گھر بھی اتنا اہم ہے جتنی مرد کی نوکری اہم ہے. جی بالکل گھر صحیح. کم نہیں ہے, جی اور اس کی بھی مرد کو قدر کرنی چاہیے. بے شک کرنی اور چاہیے. عورت کو بھی اس کا بہت زیادہ اللہ کا حکم ہے بے شک, عورت بے کو شک. مرد کے بارے بہت. بالکل. لیکن پتہ ہے یہاں پہ خاص بات کیا ہے, اکثر نا ہم عورتوں کو ہی نصیحت کرتے رہتے ہیں نا. ہاں, ابھی پچھلے دنوں جو ایک درس تھا تو بچیاں یہی کہہ رہی تھی کہ اماں بھی یہی کہتی رہتی ہیں اور سسٹر شمالہ بھی یہی کہہ رہی ہے نا. تو میں نے کہا اصل میں کہنا تو یہی ہے, لیکن پتہ ہے یہاں پر کیا خاص بات ہے, وہ اپنی بیٹی کو نہیں کر رہے, اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں خاجن کہ بیٹیوں کو بہت زیادہ نصیحت کرتے ہیں, بیٹیوں کو بہت زیادہ سکھاتے ہیں, اتنا 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 کہ وہ بیچاری پس جاتی ہیں. کوئی نہیں پیستی. پیس رہی ہیں. آپ معاشرے کی عکاسی کریں, معاشرے کی عکاسی, یہ ہے زمانہ بدل چکا ہے. خالہ جان میں آپ کو سچ بتاؤں, میں بالکل اس معاشرے کی سچی آپ کی بات بالکل درست ہے. ایک نا تصویر کا یہ رخ ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ان بدلتے حالات میں نا نہیں پس رہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر گھر کی کہانی مختلف ہے, ہر گھر کی کہانی مختلف. آج اس دور میں نیو یارک کی سرزمین پر بھی جو ہے نا وہ عورت پستی ہے. میں آپ کو اپنی یعنی جس کو کہتے ہیں نا عین الیقین کے ساتھ یہ بات بتا رہی ہوں. ایسا نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ حالات بدلے ہیں, اب وہ والے حالات نہیں رہے, لیکن اس کے باوجود ہم بعض اوقات یعنی ہمارا معاشرہ یا ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا کلچر ہے کہ عورت کو اتنا دبایا ہے, اتنا پیسا ہے کہ شاید وہ ابھر ہی نہیں پاتی, اور شاید اس کے اندر نا وہ جیسے بلٹ ان ہو گیا ہے کہ بس اس نے اثار ہی کرنا ہے, بس اس نے قربانی کرنا ہے. حالانکہ جیسے آپ نے کہا نا دونوں چیزیں اہم ہیں, یعنی گھر کا اندر اور گھر کے باہر کا دائرے کار, دونوں چیزیں اہم ہیں, اور دونوں چیزیں بیلنس ہوں گی نا تو یہ رشتہ مضبوط ہوگا, اسٹرانگ اور پروان چڑھے گا. اتفاق محبت ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اولاد کو. بس بچے پستے ہیں, پھر بچوں کو, پھر یہ جو بروکن چائلڈ ہمیں نظر آتے ہیں نا, یہ جو ہمیں نفرت کا شکار جو لوگ نظر آتے ہیں نا, جن کے دلوں سے کبھی نفرت نکلتی ہی نہیں ہے, تو یہ اسی وجہ سے نکلتی کہ وہ جو بچپن کی گراہیں ان کے دماغ میں بند جاتی ہیں نا, وہ نہیں کھلتی. بالکل. یہ نئی نسل انسانی کی تربیت کے لیے نا عورت اور مرد, اور خاص طور پر جب وہ نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہو نا, تو بہت ضروری ہے کہ اس کے پاس نا یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ نالج ہو, ان کو یہ سکھانا. یہ ماں باپ کا بھی نا اولین فرض ہے کہ صرف شادی, اس کا وینیو, اس کی تھیم, اس کی سجاوٹ پہ غور, صرف اس پہ غور نہ کریں, بلکہ بچے اور بچیوں کو نا یہ گائیڈ لائنس دیں. ہمارے پاس موجود ہیں ہے نا, جو کہ قرآن اور سنت سے جس کو کہتے ہیں ڈپرائیو کی جاتی ہیں, لی جاتی ہیں, تاکہ ان کو یہ پتہ چلے یہ ایک دن نہیں ہے, یہ ایک دن صرف سجنے سنورنے کا نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا بندھن ہے, جس کے نشیب و فراز, جس کے دکھ اور سکھ, جس میں زندگی کے مختلف مراحل کو طے کر کے آگے بڑھیں. ہمارے بچے خاص طور پر جو آپ کہہ رہی نا آج کے حالات کی عکاسی میں نا, ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا مشکل حالات میں کیا کرنا ہے. وہ ہر چیز کو نا ایز اے گرانٹیڈ, کیونکہ ہم نے انہیں تعیشات اور آسائشات دے دے کے نا ان کے دماغ کو کسی چیز کے کرنے کے قابل ہیں. یا وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا وہ توڑ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ تو یوں توڑ رہے ہیں یہ رشتہ کہ عام تصور نہیں کر سکتے کہ شادیاں اتنی دھوم دھام سے, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یعنی لاکھوں لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے شادیاں ہو رہی ہیں اور یوں ٹوٹ رہی ہیں. خالہ جی کیونکہ ہمارے بچے پریشر کو برداشت نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں اس سٹریس کو اٹھا سکتے, دیٹس اٹ, ختم. معمولی سے معمولی بات جو اگر یہاں پر بیٹھی ہوئی خواتین میں سے جو بھی سنے گا کہے گا میں ہزاروں بار اس چیز سے گزر کر آ گئی ہوں. آپ یقین کریں,
یعنی میں تو سن کے حیران ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں میری زندگی میں شاید سینکڑوں بار یہ چیز گزری ہوگی, میں نے تو کبھی اس پہ سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی آرگیومنٹ کا باعث بن سکتی ہے, اور آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے. لیکن ہمارے بچے اور بچیاں, ان کے سامنے وہ اتنی معمولی سی چیز اتنی بڑی ہوتی ہے کہ دے ڈن ود دیٹ ریلیشن شپ. They can't be bothered with it. نہیں, اس لیے کہ پھر ہم نے ان کو جو کہتے ہیں نا, وہ جو قواریرہ تھے نا, تو ہم نے اتنا ان کو وہ فرجائل بنا دیا نا کہ وہ اس پریشر کو برداشت, اب یا تو ان کا قصور ہی نہیں ہے, بات ہے, لیکن انہی حالات میں رہتے ہوئے ہم نے ان کی ٹریننگ تو کرنی ہوگی پیاری, ورنہ پھر کیا ہوگا. یعنی پھر آپ اپنے ایک فرض سے فارغ ہوں گے, پتہ چلا کہ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر آنے والا دن جو ہے نا, وہ ان چیزوں کو میرے اور آپ کے سامنے جو میری ابھی اپنی میری ایک ساتھی ہے پاکستان سے آئی ہے, اس نے کہا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی, ہر گھر میں یہ مسائل جو ہے نا, ہر گھر میں یہ مسائل جو ہے وہ موجود ہے کہ کسی نہ کسی کی شادی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو کر نا یہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, صرف ٹوٹ پیٹ کا شکار نہیں, ختم ہو رہا ہے. تو اگر ہم شروع سے ہی اس کو ان مضبوط بنیادوں کے اوپر جو ہے نا وہ باندھ کر اور بندوا کر آگے چلیں گے نا, اور پھر آپ کی ظاہر دعائیں جو ہیں وہ ماں باپ کی اولاد کے لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں پر, خیر پر جو ہے نا وہ جو ہے وہ جمع کر دینا. تو اسی طرح پھر انہوں نے آگے کہا کہ جیسے, اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے, سسرالی رشتہ نا کیا کرتا ہے, میکے والوں سے نہیں ملنے جلنے دیتا. آپ دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جیسے تمہارے ماں باپ بھائی بہن, میں جیسے میں ہوں, ہم سب ہے نا, اسی طرح اس لڑکی کے بھی سارے رشتہ دار ہیں. دیکھیں ہماری بیٹی اپنی والدہ کے ساتھ ہے, یہ سب کے بھائی بہن. انہوں نے کہا ان سے ملاقات میں کبھی روک ٹوک نہ کرنا. کتنی خوبصورت بات اپنے بیٹے کو سمجھائی. ہمارے تو ساس سسر نہیں جانے آنے دیتے نا, انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھائی یہ بات, کہا کہ اس میں روک ٹوک نہ کرنا. جیسے تم اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوتے ہو نا, ایسے ہی وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوتی ہے. ساری زندگی کا ساتھ ایک اس رشتے کی وجہ سے کیسے ختم ہو سکتا ہے, کیسے ٹوٹ سکتے ہیں. آپ دیکھیں میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ ایک سسر اپنے بیٹے کو بیٹھ کر یہ نصیحت کر رہا ہے کہ تم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ, کہا کہ اس سے ملاقات پر اس کی پابندی نہیں لگانا, ورنہ تمہارا گھر اور تمہارے رشتے متاثر ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جب اس کو وہ ذہنی سکون نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گی, پھر وہ اس گھر کے اندر ہی جو ہے وہ جو مسائل کو پیدا ہونا ہے, لڑائی جھگڑے کو ہونا ہے, پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوں گے. اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کی. انہوں نے کہا ہر عورت پر کمزوری اور ضعف کا ایک دور آتا ہے نا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, قرآن بیان کرتا ہے. آپ یہ سوچیں ہے نا, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی, یعنی اللہ تعالیٰ نے نا وہ, یعنی جیسے میری ایک ساتھی کہتی ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ماں کی جب اللہ تعالیٰ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں نے تمہیں ذوق پر ذوق اٹھا کر نا اپنے پیٹ میں رکھا, پھر وضع حمل کی تکلیف اٹھائی, پھر اسے دودھ پلانے میں اور چھڑانے میں کہا کہ مطلب 3 سال جو ہے وہ, یعنی کہ 30 مہینے جو ہے وہ لگ گئے نا. تو وہ یہی کہتی کہ ہم مائیں بھی نا اس تکلیف کو بھول جاتی ہیں. جب ایک تو بچہ ہی سامنے آیا تو پریگنینسی اور وضع حمل بھول گئے ہے نا, پھر وہ سارا بھول کے آپ دوسری چیزوں میں لگ جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو یاد رکھا ہے نا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس تکلیف کو کہ تمہاری ماں کا حق تم پر 3 درجے اسی لیے زیادہ ہے کہ اس نے 3 تکلیف باپ سے زیادہ برداشت کی ہے نا. اور اس لیے دیکھیں کہ کہا کہ اس کے اوپر کمزوری اور ضعف کے کچھ دن آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کمزوری اور ضعف کی وجہ سے اسے نماز تک پڑھنے سے رخصت دے دی ہے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں اسی طرح دیکھیں آپ, یعنی ڈیلیوری کے بعد جو ہے نماز کی معافی ہے نا. ایٹ لیسٹ ہم 40 days جو کہتے ہی ہیں, یعنی نفاس کے بعد نماز کی اگر اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی, اس سے بڑی اور کوئی چھوٹ زندگی میں نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا, کیونکہ وہ تو میدان بدر میں بھی اور احد میں بھی اور خندق میں بھی اور وہ موت کے آخری لمحے تک بھی جو ہے نا, اور چاہے انسان میں ہلنے کی بھی سکت نہ رہے نا, نماز ساقط نہیں ہوتی ہے. اللہ نے صرف عورت کے لیے 2 جگہوں پر, یعنی ایک تو یہ کہ وہ ہر منتھ جو ان ایام سے گزرے, اور پھر وضع حمل کے بعد اللہ نے نماز کی رخصت دی ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں اللہ نے عورت کا کتنا خیال رکھا ہے. بہت لیتے, کتنی بڑی بات ہے نا.
اور اس وقت کہا کہ تم اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا. یعنی اتنا ہی وہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنی بہو کو کہہ رہا ہو کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہے نا. یہی ہوتا ہے نا, اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے نا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا. ایک بات ہے رضوانہ ہو, میں میرے بیٹے کا خیال رکھنا, اس کو یہ پسند ہے, وہ یہ کھاتا ہے, اس کو نیند پیاری ہے, اس کو یہ پسند ہے, یہ ساری پسند اپنے بیٹے کی بتائی جا رہی ہوتی ہے نا. یہاں پر نا وہ بیٹے کو یعنی اس بیٹی کے لیے جو ہے وہ ہدایات دی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ تم اس کی جو ہے نا وہ کمزوری کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا. اور ان پوری 10 کے 10 میں نا بس ایک ہے وہ بات جو کہ یعنی میں اور آپ اگر کہیں, لیکن ہے ہمارے حق میں ہی نا, کہا کہ عورت کے اندر ایک ٹیڑھ ہے نا, جو اس کا عیب ہے, اس کے عیب کو چھوڑ دینا. وہ جو پسلی سے پیدا کی گئی, کہا نا وہ پسلی سے پیدا کی گئی. اور لیکن وہی کہ میں وہی کہتی ہوں نا, فلیکسیبلٹی ہے. اور انہوں نے کہا جیسے آئی بروز جو ہیں وہ سیدھی کسی کی بھی نہیں ہے نا, اور اچھی بھی نہیں لگتی اگر ہو تو. اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے, ایک خم ہے. تو یہ جو خم ہے نا, کہا اس کی کمزوری ہے, اسے اس کا عیب مت سمجھنا, اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دینا. اب آپ دیکھیں وہ سیدھا کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی نا. یہ تو ہمیں حدیث سے اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اسے توڑ ڈالو. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے نا, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا ہے نا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, اور تم کسی چیز سے کراہت کرتے ہو, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے نا. تو بہت سی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں نا, جو ہم اپنے لیے بھی کہیں یہ کسی کے لیے, کسی چیز میں کراہت ہمیں نظر آتی ہے مگر اللہ نے اس میں کتنی خیر رکھی ہے ہمیں نہیں پتا. ایک کہا کہ اس کے اندر اس ایک خامی اور عیب کو چھوڑ کے اس کی جو ہزاروں خوبیاں ہیں نا اس کو جو ہے وہ تم دیکھ لیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہمیشہ نگیٹیوٹی کو تلاش کرتے ہیں, برائی کو تلاش کریں گے بس. اور ہزاروں جو خوبیاں ہوتی ہیں نا, ہم کسی بھی شخصیت کی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. بس وہ ایک جو اس کی برائی ہوتی ہے نا, یہ ایک, ہر انسان کی شخصیت میں خامیاں ہیں, خامیاں بھی نہیں کمزوریاں ہیں. تو وہ میری کمزوری تو سامنے والے کو ایک نظر آتی ہے, میری ہزاروں طاقتیں نہیں نظر آتی. اور مجھے بھی جو ہے وہ کسی ایک کی کمزوری نظر آ جاتی ہے, اور اس کی ہزاروں خامیاں جو ہے نا وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور وہ ایک اور بات جو کہی تھی نا کہ وہ شوہر کی ناشکری کر جاتی ہے. یہ ویسے 8ویں بات تھی, میں نے نبی سے پہلے بتائی. کہا, اور آپ دیکھ لیں وہ حدیث کے الفاظ, میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے نا. اور کہا اس کی وجہ کیا ہے, اس لیے کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے. تم ساری زندگی ان کے ساتھ بھلائی کرو, لیکن ان دا اینڈ آف دا ڈے اگر تم نے ایک کوئی چیز بھی نا اس کے ساتھ غلط کرتی تو وہ کیا کہتی ہیں, میں نے تو تم میں کوئی بھلائی دیکھی, تم نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے, اور تم تو ہمیشہ میرے ساتھ ایسے, آپ تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں, آپ نہیں بدلے. کہا وہ اکثر جو ہے نا وہ شوہر کی ناشکری کر جاتی. تو تم اس معاملے میں کیا کرنا, یعنی کہ درگزر سے کام لینا. تم اس معاملے میں یعنی اس کو جو ہے وہ معاف کر دینا کہ وہ اکثر جو ہے نا وہ ایسا کر جاتی ہیں. اور آخری نصیحت انہوں نے یہی کی کہ یہ عورتیں اللہ کی امانت, یعنی اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کو حلال کیا, تمہارے پاس ایک امانت کی طرح. اس کے لیے انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ وہ تمہارے اس رشتے کے اندر نا ایک قیدی کی طرح ہے, ان کے ساتھ میری خیر کی وصیت کو قبول کرو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, خیرکم خیرکم لأہلی, تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایسے, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں جو ہوں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. گھر کے اندر نا سب سے جو احسن سلوک ہے نا گھر کے اندر مطلوب, یہ گھر میں خیر کا سلوک ہوگا نا معاشرہ بہتر ہوگا, کیونکہ آپ گھر سے باہر نکل کے جائیں گے. اگر گھر میں خیر نہیں ہے, اگر گھر میں بہتری نہیں ہے, اگر گھر میں نیکی نہیں ہے, اگر گھر میں دین نہیں ہے, تو آپ کو سڑکوں پہ دین نہیں مل سکتا. یاد رکھیں, آپ کو سڑکوں پر نیکی نہیں ملے گی, کیونکہ یہ گھروں سے نیکی باہر جاتی ہے اور پھر جائے گی بازاروں میں, پھر جائے گی حکومت کے ایوانوں میں. ہم ہمیشہ حکومت کو ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں, ہم ہمیشہ بازاروں کو ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. نہیں, یہ نیکی اور خیر گھر سے نکلے گا تو باہر جائے گا اور پھیلے گا. اور مجھے لگتا ہے تمام بیٹوں کی ماؤں کو نا
ये 10 नसीहतें याद कर लेनी चाहिए। और अगर पहले ही याद हो फिर क्या? नहीं, पहले याद थी आपको ये पूरी की पूरी 10 नसीहतें? मुझे ये बस ये जवाब दे दे क्या याद थी? जिसने अपने जिस- बेटों जिस- को ये नसीहत है ना, की थी। और अब करते हैं। अच्छा आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी। अच्छा आप देखिए ये ना, ये मैं आपको एक ये बात बताऊं कि ये ना यानी उसूल हैं, ठीक है। फिर हर खानदान में और शख्सियत में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप खास तौर पर अपने खानदान के हवाले से, अपने घर के हवाले से कहना चाहते हैं। आप उसमें 2 और का, 3 और का, 4 और का इजाफा कर दें, आपकी मर्जी। या आप दीन के हवाले से कोई और वसीयत या नसीहत उनको करना चाहते हैं। लेकिन पता है इससे हमें ये पता चलता है इस मौके पर अपने बेटे और बेटी दोनों को, है ना, नसीहत वसीयत जरूर करें। ये ना उनकी जिंदगी का एक यानी टर्निंग पॉइंट होता है, ये जिसको आप कहते हैं कि वो एक प्रैक्टिकल लाइफ को शुरू करने के लिए जाते। उस वक्त जरूरी है कि आप उन्हें बताएं हमारे उसूल क्या हैं, हम क्या चाहते। आपको लगेगा हो सकता है उस दिन नहीं सुना, दूसरे दिन नहीं सुना, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन अल्टीमेटली, है ना, एक जगह पे जाकर ना आपकी ये नसीहतें और वसीयतें उनकी जिंदगी में उनके काम आने वाली। मत भूलें, मैं और आप आज बैठकर ये 10 नसीहतें पढ़ रहे हैं ना, मुझे नहीं पता उनके बेटे ने क्या किया। हमें उम्मीद है 100% कि उन्होंने इस 10 नसीहतों को अपनाया होगा। लेकिन अगर नहीं अपनाया, लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमान मर्दों के लिए, मुसलमान बापों और ससुर के लिए और मुसलमान घरानों के लिए ये 10 नसीहतें हमारे पास लिखी हुई मौजूद। और इसके अलावा जो कुरान और सुन्नत हमें जो है वो इस मामले में गाइडलाइन देता है। तो आपकी ये रहनुमाई और हिदायत का आगे पहुंचाना जाया नहीं जाएगा, है ना। अब जैसे हमें बहुत सारी चीजें और ये माशाल्लाह से हमारे पास लिखी हुई मौजूद है, मुझे लगता है याद करें और अपने बेटों और बेटियों के अंदर जो है वो मुंतकिल करते चले जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।